خدا کے کلام کی طرف چلیں۔ آج کا حوالہ اسکرین پر آپ کے سامنے، اونچی آواز میں ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس خوبصورت سے حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم آج خدا کے کلام میں کچھ دیر کے لیے اتریں گے، وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے 2 بار اونچی آواز میں پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ اردو زبان میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ آج کا ہمارا مرکزی مضمون ہوگا، اور ہم اسی کو لے کر خدا کے کلام میں تھوڑی دیر کے لیے اتریں گے اور چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک خاص بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ ڈسپلن کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ زندگی میں ڈسپلن کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور جب ہم ترتیب کے ساتھ ایک آرڈر کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر زندگی آسان ہوتی ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور ہم مشکلات سے نکلتے اور پھر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی سے روک نہیں سکتی۔ اب یاد رکھیے گا کہ میں اور آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ میں اور آپ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کے تحت زندگی بسر کریں۔ جس طرح سے موڈ میں آیا، جس طرح سے ذہن میں آیا، ہم وہی کرتے چلے جائیں۔ یہ پھر انسانوں والی زندگی نہیں، یہ تو پھر جانوروں کی سی زندگی ہوگی۔ مجھے اور آپ کو فیلنگز، مجھے اور آپ کو جذبات، ایموشنز اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں ایک پراپر وے میں استعمال کریں، اور اس کے استعمال سے ہم کسی کو مجروح نہ کریں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور کئی بار جب ہم دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں تو ہم کندھے اچھال کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے تو ہی اس بات کو اتنا سیریسلی لے لیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ارے یہ تو اتنی سی بات ہے، آپ نے اس بات کو اتنا سنجیدگی سے لے لیا ہے۔ جبکہ اسی شخص کے اندر اتر کر دیکھیں، بہت کچھ ہوتا ہے بھائی، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب گروتھ کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر لینا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو آج ایک سرکل کی یہاں اوپر صورت میں کچھ چیزیں موجود ہیں جو آپ کے لیے ہم نے رکھی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کے حوالے سے سنجیدہ ہوں اور تھوڑا سا اوائڈ کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، زندگی بڑی ہی آسان ہو جائے گی، زندگی بڑی ہی شاندار ہو جائے گی، اور یہ ایسی زندگی ہوگی جس کی ہر کوئی آرزو رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور اور پھر دور رکھنا ہوگا۔ شیطان کی ٹرک کیا ہے؟ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ یقینی طور پر مختلف قسم کے داؤ پیچ استعمال کرتا ہے۔
اور میں نے کئی بار اسی آلٹر سے آپ کو سکھایا کہ وہ 24/7 یہی کام کرتا ہے. وہ اپنے ٹرکس کو، اپنے ہیلوں اور اپنے بہانوں کو اور اپنی چالوں کو بدلتا اور بدلتا رہتا ہے. وہ بدلتا رہتا اس لیے کہ وہ انسان کو جو خدا کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہے، جو خدا کا سبارڈینیٹ ہے، اسے گرانا چاہتا ہے، اسے گرے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اور چونکہ وہ انسان کو گرے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنی چالیں بدلتا اور پھر بدلتا چلا جاتا. سو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس عبادت کے بعد آپ چیزوں کو لائٹ مت لیں بھائی، اور یہ کہنا چھوڑ دیں. میں بار بار یہ جملہ دہراؤں گا، کچھ نہیں ہوتا، بڑا کچھ اندارے. آپ نے چیزوں کو لائٹ نہیں لینا، اور خدا کے حوالے سے چیزوں کو بالکل لائٹ نہیں لینا، اور کبھی بھی یہ جملہ نہیں داغنا، کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ کئی بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے. یہ عام لوگوں کے لیے عام بات ہوگی، لیکن خدا کے لوگوں کے لیے کچھ باتیں عام نہیں ہوتی. اور اگر ہم واقعی مان لیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم واقعی مان لیں کہ ہم رائل فیملی کے لوگ ہیں، اگر ہم واقعی مان لیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، تو پھر ہم عام لوگ نہیں ہیں. ہم عام نہیں. اس نے ہمیں دنیا میں سے چنا ہے. چونکہ اس نے ہمیں دنیا میں سے چنا ہے، اس لیے ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ کار، ہمارا سٹائل جو ہے وہ بالکل دنیا سے مختلف ہونا چاہیے. موبائل فون کے آنے سے ایک پرابلم یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ ہم بغیر دیکھے چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ایکسپٹ کا آپشن آتا ہے، ہم بغیر دیکھے چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کن چیزوں کے حوالے سے ہاں کر دی. سو ہمیں بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ فون آپ کو نا آگے پیچھے سے دیکھتا ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. اس لیے احتیاط بڑی ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر وقت آپ کو آگے پیچھے سے دیکھتا ہے اور کچھ لوگوں کو دکھاتا ہے. اس لیے اس کے استعمال کو سنجیدگی کے ساتھ لیں اور چیزوں کو ایویں ایکسپٹ نہ کیا کریں. دیکھ بھال کر ایکسپٹ کے آپشن کو استعمال کیا کریں. پھر ڈوم قسم کی جو سکرولنگ ہے، انگلیاں چلتی رہتی ہیں، اس سے بھی آپ مہربانی سے تھوڑا سا اوائڈ کریں، کیونکہ آپ کو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کی انگلی کہاں چل جاتی ہے. اور دیکھیں، اپنے ذہن کے ساتھ تھوڑا سا اچھے سے پیش آئیں. سکرولنگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے ذہن کو اتنا پزل کر دیا ہے، اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک ہی منٹ میں آپ پتہ نہیں اسے کیا کچھ دکھا رہے ہیں. اب یہ کہاں سیٹ ہو گئے، یہ کہاں رکے؟ بھائی رخسانہ کہاں رکے؟ یہ ہم نے تو اسے سپیڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی سکرولنگ کے چکر میں ہماری کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ہم سیکنڈز میں ایک ہی وقت میں بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کتنی بار ہم میچور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کا اثر بہت کم، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر ہم زیادہ لیتے ہیں. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں گے، دنیا میں ہونے والا پہلا گناہ نظر کا گناہ ہے. اس لیے ہمیں احتیاط برتنی ہوگی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں.
बात देखने से बिगड़ती है, देखने से बिगड़ती है। इसीलिए खुदावंद के बंदा अय्यूब ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से अहद कर लिया है, फिर मैं क्यों किसी कमवारी पर नजर करूं। और जब दाऊद ने एक शादीशुदा पर नजर की तो फिर आप जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ। दुनिया में होने वाला गुनाह, पहला गुनाह नजर का गुनाह है। इसलिए हमें बहुत 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 मोहतात होना होगा कि हम क्या देखते हैं, और ये कहना छोड़ दें कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है भाई, और बहुत कुछ हो जाएगा अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे। एक स्टेप आगे बढ़ते। हमारी दुनिया जो है वो चॉइसेस की दुनिया है। सोशल मीडिया के हवाले से मेरे और आपके पास इतनी चॉइसेस हैं कि मैं और आप बता नहीं सकते। लेकिन देखना ये होगा कि उनमें से मेरा और आपका झुकाव किस तरफ है, मुस्बत या फिर मनफी की तरफ। चॉइसेस तो बहुत हैं, लेकिन मैं और आप अपने लिए किन चीजों का इंतखाब करते हैं ये मैटर करता है। आज की आयत क्या है? शमाउन शमाउन शैतान ने तुम्हें मांग लिया। ये सिर्फ बात शमाउन को नहीं कही जा रही, पतरस को नहीं कही जा रही, इसमें दीगर शागिर्द भी शामिल हैं। कहा कि इब्लीस ने मांग लिया है ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके। अब अगर हम पंजाबी हैं और पिंडों से ताल्लुक रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गेहूं को जब फटका जाता है तो ये कोई आसान बात नहीं है, ये इंतहाई तकलीफ अमल है, इंतहाई तकलीफ अमल। तो फिर इस आयत का सादा सा ट्रांसलेशन ये हुआ कि इब्लीस ने तुम्हें मांग लिया है ताकि तुम्हें फटके, तकलीफ दे। और आज आप यकीन माने कि वो 90% से ज्यादा तकलीफ मुझे और आपको इसके जरिए दे रहा है, इसके जरिए। सो इसके इस्तेमाल में मुझे और आपको इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करना। ये कहना छोड़ दें कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता, बहुत नुकसान होता। और कई बार हम इतने बहकर दूर निकल जाते हैं कि फिर वापसी के इम्कानात सिफर हो जाते। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते, जरा ध्यान से सुनिए। याद रखिएगा कि दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। ये दुनिया 3 किस्म के लोगों से भरी हुई है। पहले लोग जिन्हें आम लोग कहते हैं, जिन्हें मैं और आप, जो सुबह से शाम तक डीना बेटिया अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे रहते हैं। ये आम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे रहते हैं, बस इनको कोई और काम नहीं। दूसरा ग्रुप उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनको हमने अपने में से चुनकर अपना ही लीडर बनाया है। और जब हम उनसे कोई सवाल करते हैं तो फिर वो कहते हैं भाई जी आपको नहीं पता। तो फिर ऐसे लोगों को कहना चाहिए पता लगवाने के लिए तो आपको लीडर चुना था, आपको क्यों नहीं पता? आप लीड कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। और तीसरा ग्रुप नोट करें डेविड, उन लोगों पर बेटा मुश्तमिल है जो दिखाई नहीं देते। ये वो लोग हैं जो दुनिया पर रूल करते हैं, ये वो लोग हैं जो दिखाई कभी नहीं देते लेकिन पूरी दुनिया को चला रहे होते। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि रुपया पैसा यानी सैलरी आपकी मर्जी के मुताबिक, लेकिन पादरी साहब काम हमारी मर्जी के मुताबिक। पैसा आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले लें लेकिन काम हमारी मर्जी के मुताबिक। और ये आपने याद रखना है
کہ آپ نے ہمارے کسی بھی کام میں انکار نہیں کرنا. اگر آپ انکار کریں گے تو پھر آپ کو بلیک میل کیا جائے گا. اگر آپ انکار کریں گے تو پھر آپ کو راستے سے ہٹا بھی دیا جائے گا. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ عمل اب بہت عام ہے. یہ بہت عام ہے. اور یہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے چیزوں کو لائٹ لے لیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ہمارے بچے صبح شام اور رات کو کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ تمام کے تمام بچے جو رات میں کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں، ان کے والدین بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کال سینٹرز کی وجہ سے بہت بگاڑ ہے. ارمغان کا واقعہ ابھی ریسنٹلی آپ جانتے ہیں وہ کس طرح سے ابھر کر سامنے آیا. ہاں، یہ ڈبا کلچر جو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ڈبا کلچر نے کہاں سے نوجوان نسل کو کہاں پہنچا دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا. اور والدین پھر، اور بچے بھی والدین کے سامنے کھڑے ہو کر کندھے اچھال کر کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. ارے بھائی، بہت کچھ ہوتا ہے. خاندان کا نام، خاندان کا مقام، ان کی عزت داؤں پر لگ جاتی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پرہیز کریں، احتیاط برتیں، اور پھر احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے اور آگے بڑھیں. چلیں آخری سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ آج دنیا میں اس قسم کے پروگرامز بنائے جا رہے ہیں کہ گناہ نہ لگے. اور سوشل میڈیا نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. دیکھیں، آج کی دنیا نے گناہ کو، ایک سن کو مسٹیک کا نام دے دیا ہے. کہاں سن اور کہاں مسٹیک. اور پھر دیکھیں ہم کتنے تیز ترار ہو گئے ہیں کہ اگر کہیں پھنس جائیں تو ہم انگریزی زبان کا صرف ایک شبد استعمال کر کے پار نکل جاتے ہیں. اور وہ شبد کیا ہے؟ سوری. اور کئی بار والدین کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں سوری کیوں ہو گیا ہے، دل نہ تھوڑی کہنا ہے، تو کہہ نہ سوری کہہ جان چھڑا. کیا فائدہ ایسی سوری کا؟ کیا فائدہ؟ تو کئی بار کیا ہے کہ ہم نے چیزوں کو اتنا لائٹ لے لیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ کے طور پر بھی ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں. اور اب تو نوجوان نسل اس قدر پکڑی گئی ہے کہ ان کے چھوٹنے کے، اس جال سے نکلنے کے چانسز کم اور کم اور پھر کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. پرانے دور میں اگر آپ پرانے لیڈرز کی حکمت عملی پر غور کریں تو پرانے دور میں ان کی حکمت عملی کیا تھی کہ انسانوں کو صرف روزی روٹی تک اور تماشا گاؤں تک محدود رکھیں. سارا دن روٹی پانی کے چکر میں رہیں اور شام میں ان کو تماشا گاہ میں لے آئیں، جہاں کھلے جانوروں کے سامنے انسانوں کو ڈالا جاتا ہے، جہاں کھلے بندوں انسانوں کا انسانوں سے مقابلہ کروایا جاتا ہے، تاکہ ایک تو خوف رہے اور دوسرا یہ اسی تماشے میں رہے. معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج والدین صبح سے شام تک روزی روٹی کے چکر میں لگے ہیں اور ہمارے بچے تماشوں کے چکر میں لگے ہیں. اور ان تماشوں کے چکر میں لگ کر وہ تماش بین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم پھر کندھے اچھال کر یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اچھا چلیں ایک مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں، ذرا لنک کرتے ہیں اس کو.
नौजवान सैमसून के बारे में आपकी सोच क्या है? जरा इसी तनाजुर में गौर कीजिएगा। मेरी अकल ये कहती है कि वो भी कंधे उछाल उछाल कर अपनी जवानी, अपनी वजाहत के हवाले से, अपनी ताकत के हवाले से यही ख्याल रखता था कुछ नहीं होता। हालांकि वो जानता था कि वो एक जाल में फंसता और फिर फंसता चला जा रहा है। वो जानता था कि ये औरत सिंसियर नहीं, वो जानता था कि ये बार बार मुझे धोखा दे रही है, लेकिन वो उस धोखे का शिकार होता और फिर होता चला गया। और मुमकिन है कि कुछ लोग रीना बेटा पूछते हों और सैमसून कंधे उछाल कर कहता हो कुछ नहीं होता। मैंने शुरू में फिर दरमियान में ये कहा बहुत कुछ होता है। अब सैमसून के साथ शकील भाई हुआ क्या? बड़ी डेंजरस बात लिखी है, बड़ी डेंजरस बात। और जब मैं इस कहानी में इस आयत को पढ़ता हूं तो मेरी रूह तक कांप जाती है। लिखा है और सैमसून को अंदाजा ही नहीं था कि अब खुदा का रूह उसके साथ नहीं है। उसको अंदाजा ही नहीं था। वो तो अपनी उसी वजाहत में उठा और उसने कहा कि सब कुछ मैं तोड़ ताड़ कर रख दूंगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब खुदा का रूह, खुदा उसके साथ नहीं रहा। जब आप मुसलसल ये रट लगाते रहेंगे कुछ नहीं होता, इब्लीस को मौका मिलेगा और वो आपको इस स्टेज पर ले जाएगा कि फिर खुदा तो आपके साथ होगा नहीं। और जब खुदा आपके साथ नहीं होगा तो आप अपने किसी भी मकसद में कामयाब बच्चों कैसे होंगे? कैसे कामयाब होंगे? जबकि मेरे यस्सु का शानवाज दावा क्या है? मेरे यस्सु का ये दावा है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हो तो फिर करके दिखाओ। तो फिर बड़ा जरूरी है कि हम इस दुनिया की चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों से अपने आप को बाहर निकालेंगे। ये टिमटमाती और जगमगाती ये रोशनियां, इनसे अपने आप को बाहर निकालेंगे। ये कुछ नहीं देने वाली, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जिस इत्मीनान के लिए वहां जाते हैं, आप जिस खुशी के लिए वहां जाते हैं, मैंने देखा है कि वहां से लोग ज्यादा उदास होकर बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिंदगी में कहीं खुशी है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में है। इसको लिंक करते हैं, खत्म करेंगे हैं। मत्था के साथ जो खुदावंद यीशु मसीह के डायलॉग्स हुए, जब वो उसके घर पर गया और जब वो खाना तैयार कर रहे तो मर्था को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मर्था मर्था, तू तो दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? इस वक्त तू ऑर्डर में नहीं है, तू डिसऑर्डर हो चुकी है। और आप जानते हैं डिसऑर्डर होने का मतलब क्या है? नॉट वर्किंग। आप बसों के पीछे देखते हैं, है ना, लिखा होता है कि ये ऑर्डर में नहीं है। आप एटीएम मशीन के पास जाते हैं, लिखा होता है ये ऑर्डर में नहीं है। आप किसी पानी की बोतल लेने वाली वो मशीन जो है, क्या उसको कहते हैं, आप वहां जाते हैं, लिखा होता है कि ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में ना होने का मतलब क्या है? नॉट वर्किंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वो काम जो हमें करना चाहिए नहीं कर रहे होते, हम ऑर्डर में नहीं होते, हम तरतीब में नहीं होते, फिर हम ये राग आलाप रहे होते हैं, कुछ नहीं होता। होता तो बहुत कुछ है। तो फिर बड़ा जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की इस आयत को अपने सामने रखें। लिखा है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलें, क्योंकि वक्त बुरा है।
लिखा है कि वक्त चूंकि बुरा है, इसलिए दानाओं की मानद हम चलें, नादानों की मानद नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान ने आज के दौर में हमारी नौजवान नस्ल को और हमें मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके। ये फैंटी लगी ना तो समझ लग जानी, वहां तो मौजूद है ना, लेकिन जब ये फेंटे गए ना, फैंटी लगी ना, तो फिर पता चल जाएगा कि असल में इब्लीस ने हमारे साथ किया क्या है और वो हमारे साथ कर क्या रहा है। तो फिर क्या करें? बजाय इसके कि हम मुसरफ की तरह नुकसान उठाकर वापस आएं, लुटाकर वापस आएं, अच्छा है कि हम वापस आ जाएं। क्योंकि आज फिर ये आवाज़ गूंज रही है, देखो ये कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। आइए दुआ करें। फिर खुदावंद तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों